حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ پس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا، وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں کا جو شخص کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ فائدہ: علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بریہ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ جل شانہ اس کے ہر درود کے بدلے میں اس پر 10 مرتبہ درود رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتے میں سے ایک فرشتے کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ قیامت تک میری قبر پر متعین رہے گا۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیجا ہے، اور اللہ تعالی شانہ نے مجھ سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے۔ ایک اور حدیث سے بھی یہی فرشتے والا مضمون نقل کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے۔ حق تعالی شانہ نے میری یہ درخواست قبول فرما لی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود و رحمت بھیجتے ہیں اور ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو درود کو مجھ پر پہنچاتا ہے۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو میری قبر میں مجھ تک اسی طرح پہنچاتے ہیں جیسے تم لوگوں کے پاس ہدیہ بھیجے جاتے ہیں۔ اس حدیث پر یہ اشکال میں کیا جائے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو قبر اطہر پر متعین ہے جو ساری دنیا کے سلام و صلات و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا رہے۔ اور اس سے پہلے حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ جو فرشتہ قبر اطہر پر متعین ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتا رہے، اور یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتا رہے، اور یہ فرشتے جو سیاحین ہے یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں درود ملتا ہے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ کسی بڑے کی خدمت میں اگر کوئی پیام بھیجتا ہے اور مجمع میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہر شخص اس میں فخر اور
تقرب سمجھتا ہے کہ وہ تکبر سمجھتا ہے کہ وہ پیام پہنچانے اپنے اکابر اور بزرگوں کے یہاں ہے۔ منظر بہرحال دیکھنے کی نوبت آئی، پھر سید الکونین فخرالدین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کا تو پوچھنا ہی کیا، اس لیے جتنے بھی فرشتے پہنچائے برحمل ہے۔